اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، ایک عید الفطر کے آتے ہی سوال ہوتا ہے کہ فطرہ کتنا ہے، کس کو دیا جائے، کب ادا کیا جائے اور کتنا واجب ہوتا ہے اور کس پر واجب ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو عید الفطر کے آتے ہی ذہنوں میں گردش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مومنین کرام، فطرہ جو ہے وہ واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ جو گھر کا بڑا شخص ہے، گھر کے بڑے افراد پر، جو اس گھر کا ولی ہے، وارث ہے، اس پر اپنے باقی تمام اہل و عیال کا فطرہ دینا واجب ہے۔ اچھا، اگرچہ اس دن ابھی کو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا فطرانہ بھی جو ہے، فطرہ جو ہے وہ اس گھر کے ولی اور وارث پر کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس رات یعنی چاند رات کو آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو مہمان کا فطرہ بھی آپ پر نکالنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ یعنی کہ ایک جو بڑا گھر کا ولی اور وارث ہے، اگر اس کے گھر کے 3 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، تو وہ اپنا اور ان کے تمام کہے گا کہ میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکالتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ دوسرا مومنین کرام، اب 2023 میں فطرہ جو ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ ویسے تو فطرہ کی جو مقدار ہے وہ 3 کلو ہے، 3 کلو۔ تو 3 کلو جو ہے اس کی آپ قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ گندم ہے، آٹا ہے، اگر وہ آپ دینا چاہیں وہ دے دیں، فی نفر کے حساب سے، فی شخص کے حساب سے۔ اگر آپ کے گھر کے 3 فرد ہیں تو 9 کلو بنتا ہے، تو آپ 9 کلو آٹا یا جو دانے ہیں گندم جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس سال 2023 میں جو قیمت ہے وہ تقریباً 10,000 ہے۔ اس کے حساب سے ایک بوری کی جو قیمت ہے وہ 10,000 بنتی ہے، اور اس کے حساب سے 300 روپے فی فرد کا، فی نفر کا جو ہے وہ فطرانہ بنتا ہے۔ اور یہ جو فطرانہ ہے یہ اگر آپ اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں، آپ 300 کی بجائے 350 دینا چاہتے ہیں، 400 دینا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے کم جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد کیا یہ جو فطرانہ ہے، یعنی کہ گھر کے 3 فرد ہیں تو ان 3 کا کتنا بن گیا؟ 900 روپے بن گیا 300 کے حساب سے۔ تو یہ 900 روپے جو ہے یہ کیا ایک ہی شخص کو دینا ضروری ہے، یا دو مستحق ہیں تو آپ کیا ایک کو دے دیں، ایک کا دوسرے کو دے دیں، اور تیسرا اگر ہے تو وہ تیسرا فطرانہ تیسرے کو دے دیں؟ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس کو آپ کے گھر کے جتنے فطرانے بنتے ہیں، فطرے بنتے ہیں، اس کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے مختلف مستحقین میں دے سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کا مستحق کون ہے؟ جو سب سے زیادہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ مومنین کرام، بعض اوقات ہم آپ اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو مختلف جو رشتہ داریوں میں رنجشیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے انہیں ترک کر دیتے ہیں اور باہر مومنین کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے حق جو بنتا ہے وہ آپ کے قریبی ترین رشتہ داروں کا، اس کے بعد آپ کے پڑوسیوں کا حق بنتا ہے، اگر چاہے وہ آپ کے رشتہ دار نہیں بھی تو ان کا حق آپ کے اوپر زیادہ بنتا ہے، ان کا آپ فطرہ دیں گے۔ اس کے بعد مومنین کرام، جس کو فطرہ دیا جاتا ہے اس کے اندر بھی کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ وہ سرعام شریعت کا مذاق نہ اڑاتا ہو، یعنی کہ وہ واجبات کو ادا نہ کرنے والا ہو اور محرمات کو سرعام انجام دیتا ہو، اور یعنی کہ برے کام جو ہے وہ سرعام کرتا ہو، وہ معروف ہو، معاشرے میں بدنام ہو، تو ایسے شخص کو بھی آپ فطرہ کی رقم جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ یا آپ اگر آپ کو خوف ہے کہ اگر اس کو دیا یہ فطرانے کے پیسے تو یہ نشے میں لگا دے گا یا اس سے کوئی برائی کا کام کرے گا، برا کام کرے گا، تو ایسے شخص کو بھی آپ نہیں دے سکتے۔ جو نمازی ہو، مومن ہو، مکتب تشیع رکھتا ہو، یعنی بہتر ہے مومن کو دینا فطرانہ۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ جو شخص ہے، اگر وہ وہاں پر مومن میسر نہیں ہے تو کسی اپنے مسلمان بھائی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ شرائط ہونی چاہیے کہ وہ بہتر اپنے شریعت کا مذاق اڑانے والا یا اس کو واجبات اور محرمات کا سرعام انکار کرنے والا نہ ہو۔ اہل بیت پر نعوذ باللہ من ذالک تبرہ کرنے والا، اہل بیت کے اوپر لعن طعن کرنے والا، ایسے شخص کو بھی فطرانہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو مومنین کرام، اس کے علاوہ
جو فطرانے کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں وہ بہتر ہے وہ یہ سوالات کہ کب دیں، تو نماز عید پڑھنے سے پہلے ہر صورت میں آپ کو دینا چاہیے۔ چاند رات کو آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں، یعنی کہ 1-2 دن پہلے بھی آپ اپنا فطرہ جو ہے وہ نکال کر دے سکتے ہیں، یا کم از کم چاند رات کو، یا اگر اس وقت تک بھی نہیں دیا، علیحدہ نکال کر رکھ دیا، آپ کے پاس مستحقین نہیں ہے، ان تک آپ نہیں پہنچا سکتے، تو پھر صبح علیحدہ نکال کر رکھ دیں اور صبح کو انہیں پہنچا دیں۔ تو یہ آپ بہتر اور بہت زیادہ جو اس حوالے سے حکم ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے آپ یہ فطرانہ کی جو رقم ہے وہ پہنچا دیں۔ مدارس میں بھی آپ دے سکتے ہیں، جہاں پر علوم آل محمد علیہ السلام سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں اور تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر بھی آپ اپنے فطرانے کی رقم کو یا وہ گندم یا آٹا وغیرہ اس کو آپ وہاں پر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال مومنین اکرام، اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو یا اور کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کامنٹس میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی انشاءاللہ موجود ہوگا، تو اس پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی خدا توفیق عنایت فرمائے، اور حضرت حجت قائم علیہ السلام کی ظہور کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔